اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ یہ سورہ الکہف کے آخری رکوع کی آیات ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند قصے بیان کیے ہیں۔ مشرکین مکہ نے سوال کیے تھے یہود و نصارہ کے علماء کے افسانے کے اوپر کہ یہ ان سے سوال کریں اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے، اور اس طرح کے اور بھی کچھ بنی اسرائیل مصر کہاں پہنچے، وہ بھی دوسری جگہ سوال کیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب میں پورے ماحول کے اوپر یہ سورہ چسپاں کر دی اور بتایا کہ دیکھو اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ ان کی صحیح خبر ہم آپ کو دیتے ہیں، اور گویا وہی ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ جو مکہ کے اندر اس دعوت کے اٹھنے کی وجہ سے تھا۔ شروع میں اس کا ذکر ہے، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بالکل اس واقعے کو سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور جب وہ اٹھے انہوں نے ہمت کی تھوڑی سی، تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ دیکھیے قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک واقعہ جو ہے، علم کا گویا سمندر ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہ چند نوجوان تھے، یہ جو مردوں کا کام ہے، یہ کم ہمت لوگوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ اسلام جو مردوں کا دین ہے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اور جہاں بھی ذکر آتا ہے، چاہے سورہ یاسین کے اندر آیا کہ ایک جوان مرد تھا دوڑتا ہوا آیا اور قوم کے سامنے مخاطب ہوا، کئی مالک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ قوم خود کہتی اقرار کرتی ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا تھا۔ اور سورہ المومن کے اندر نام اللہ تعالیٰ نے سورت کا رکھ دیا المومن، کہ ایک مرد مومن ہے جو فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ جو مرد کہتا ہے۔ اور جہاں مالک فرماتا ہے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اِذْ قَامُوا، جب وہ اٹھے۔ اگر اٹھتے ہی نہ تو کیا ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر کام لیا، بس چھپے رہتے اپنی قوم کے اندر، اپنے ایمان کو دبا کے رکھتے یا ایمان نہ لاتے۔ ایمان لایا اور پھر ایمان خالص کو یہ توفیق ملتی ہے کہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اٹھے، مالک فرماتا ہے اذ قاموا، جب وہ اٹھے، فقالو، کہنے لگے، کیا کہا انہوں نے؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب، ہمارا معبود تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، ہمارا مالک، تاکہ بالکل تمہیں سمجھ آئے بات کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس رب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے، ہمارا معبود وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو الہ نہیں سمجھیں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ بس اس کا مطلب قوم پکار رہی تھی تبھی تو وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اگر قوم اسی دین کے اوپر ہوتی، اس الہ واحد کے دین کے اوپر، تو یہ انداز پھر مناسب نہیں لگتا اس کے ساتھ۔ قوم دوسروں کو پکار رہی ہے، اور وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم زمین و آسمان کے مالک کو چھوڑ کر ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر تو بہت ہی بے جا بات کی، بالکل بےہودہ بات کی، گمراہی کی بات کی۔ ہؤلاء قومنا، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے، پوری قوم ہے، پوری برادری ہے، پورا علاقہ ہے، بادشاہ ہے، کابینہ ہے، پارلیمنٹ ہے۔ وہ دور تھا، پوری قوم ایک طرف ہے، یہ چند نوجوان ایک طرف ہیں، اور قوم پر اعتراض کر رہے ہیں
کہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، اس کے علاوہ جس اللہ کی بات ہو رہی ہے، ہم جس پر ایمان لے آئے ہیں، زمین اور آسمان کا جو مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ انہوں نے اور معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بالسلطان بین، اور اس بات کے اوپر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ کوئی دلیل تو لاؤ ان کی داتائی کی، ان کی دستگیری کی، ان کی مشکل کشائی کی، ان کی حاجت روائی کی، ان کی پکاریں لگانے کی، کوئی تو دلیل لاؤ۔ ہمارے پاس تو ہزار دلائل ہیں اللہ کو پکارنے کے، اللہ کو اپنا معبود ماننے کے، کروڑوں دلائل ہیں۔ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، بارشوں کے نظام کو دیکھو، جس چیز کے اوپر انگلی رکھو گے، کسی سے بھی پوچھو، چاہے پڑھے لکھے سے پوچھو، ان پڑھ سے پوچھو، یہ چیز کس نے پیدا کی، وہ کہے گا اللہ نے۔ پتے کے اوپر انگلی رکھو کو کس نے پیدا کیا، ایک مزدور بھی کہے گا اللہ نے۔ اور تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، مزدور بھی کہے گا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے باؤ اجداد کو کس نے پیدا کیا تھا، اللہ نے پیدا کیا تھا جی۔ تمہیں کون روزی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے نا جی۔ بڑے سے بڑا کوئی کارخانے دار ہو، اگر عام سے مزدور کو اگر نکال دے کسی وجہ سے، تو وہ آگے سے کیا کہ جاتا ہے کہ روزی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جو مجھے بھی وہی اللہ تعالیٰ روزی دے گا، روزی سب کے اللہ دیتا ہے، یہ کہتا ہوا چلا جائے گا۔ جانتا ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے، ساری چیزیں انسان سمجھتا ہے۔ تو یہ تو دلائل ہے ساری کہ وہ روزی دیتا ہے اس لیے میرا معبود ہے، وہ داتا ہے اس لیے کہ دیتا ہے، وہ مشکل کشا ہے اس لیے کہ مشکلیں حل کرتا ہے، اس لیے مشکل کشا ہے نا۔ اور تم ایسوں کو مشکل کشا مانتے ہو جو تم خود کہتے ہو کہ ان کی زندگیاں مشکلوں میں گزری، ان کی زندگیاں مشکلوں میں گزری، تو کہتے ہیں ہمارے مشکل کشا ہے۔ کسی کو آپ کہے کوئی میرا ویزا لگوا دو، وہ کہے گا میرا خود کو نہیں، میں خود ویزا ریٹر ہوں۔ نہیں نہیں بھائی، آپ تو ہیں، آپ کا ویزا تو نہیں، لیکن میرا ویزا لگوا دیں۔ وہ کہے گا میرا اپنا نہیں لگ رہا ہے۔ نہیں نہیں، وہ تو بات صحیح ہے جی، لیکن آپ میرا تو لگا دیں جی۔ وہ کہے گا یا تو پاگل ہے یا میرے سے مذاق کر رہا ہے۔ تو ایسوں کو آپ مشکل کے حال سمجھتے ہیں جو خود مشکلوں میں جن کی زندگیاں گزری ہیں۔ اس طریقے سے باتیں سامنے آتی ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، اور پھر گویا ان نوجوانوں نے فتویٰ لگایا اپنی قوم کے اوپر، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا جھوٹا کون ہے، اس سے بڑا فریب کار کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، کیونکہ اللہ پر ہمیشہ جھوٹ بولا گیا ہے، اللہ نے ان کو بنا لیا جی۔ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں یا اللہ، اور مگر وہ جس کو تو نے شریک بنا لیا۔ الزام کس پر آیا؟ اللہ پر، کہ اللہ نے ان کو شریک بنا لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے رک جاؤ رک جاؤ یہاں، اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ تو آج جتنا بھی شرک ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، الزام اللہ پر لگا رہے ہیں، اللہ نے کسی کو داتا بنا دیا جی، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو بیٹے دینے والا بنا دیا۔ اسی وجہ سے تو اولاد ہو جائے تو کلمہ پڑھنے والا نام رکھتا ہے، پیرا دیتا ہے، ماما نو دینا ہے بچڑے پیرا، پیڑا نو دینا ہے ویر بلا۔ اس طرح کے شعر بنائے ہوئے کہ ماؤں کو بچے دیتا ہے، بہنوں کو ویر دیتا ہے۔ اور ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اگر شادی ہو جائے 5 6 10 سال گزر جائے، اولاد نہیں ہے، پھر اس کو جہاں مرضی لے جاؤ، فلاں جگہ دربار ہے جی، وہاں دربار کے سامنے ایک بیری کا درخت ہے، وہاں جا کے اپنی چادر پھیلاؤ، اور اگر بیر گرا تو بیٹا ہوگا، اور اگر پتا گرا تو بیٹی ہوگی۔ تو یہ جانور نہیں سمجھتا ہے کہ بیری کے درخت کے نیچے میں نے جب چادر بچھائی ہوئی ہے تو کیا اوپر سے کریلے گریں گے، کیا آم گریں گے، یا پتا گرے گا، یا بیر گرے گا، یا امرود کس طرح گریں گے وہاں سے؟ اس کو سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ بس بیر گر گیا، وہ خوشی سے اچھلتا ہوا واپس آئے گا، بیر گرا بیٹا ہو۔ اس طریقے سے کہیں چادریں چلاتے ہیں، کہیں عرس کرتے ہیں، کہیں میلے کرتے ہیں، پکارے لگاتے ہیں، یہ کھوٹی بری کر کھری۔ پوچھو کھوٹی کس نے کی ہے، پوچھو ذرا اسے، وہ کہے گا اللہ نے۔ کھری کون کرے گا؟ یہ بری بری سرکار کھری کریں گے۔ تو بتا اچھا کون ہوا، طاقت والا کون ہوا؟ ذرا نہیں سوچتا یہ جانور، اور پھر کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ قرآن کو مانتا ہوں جی، قرآن کو بند کتاب ہو اس کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہوں، قسم اٹھانے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے عدالتوں میں بھی، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے نہ جج صاحب کو پتا، نہ عام بندے کو پتا، نہ وکیل کو پتا اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کی طرف کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قوم کی مثال ایسے ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس طرح کسی کے گھر کے اندر اصلی کلاشنکوف رکھی ہوئی ہو، اصلی، اور چور اور ڈاکو آئے نکلی پلاسٹک کی کلاشنکوف دکھا کے اس کا مال لوٹ کے چلے جائیں، اس کی عزتیں لوٹ کے چلے جائیں، اور وہ جانور اپنی اصلی کلاشنکوف پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مثال آج کے مسلمان کی،
اس کے پاس اصلی اللہ کی کتاب موجود ہے، جس کے اندر اللہ نے ایسی ایمان کی طاقت رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اس کے مقابلے میں نہیں چل سکتا ہے۔ سارے بمبوں کا جو پورا کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کتنی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اس کو دی تھی، کتنی زبردست آخری کتاب آ گئی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آ گئی، صحابہ کرام کا ایک پورا نظام قائم ہو گیا، خلافت قائم ہو گئی، جنگیں ہوئی ہیں، صلح ہوئی ہے، تجارت ہوئی ہے، ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے، لیکن دوڑا جا رہا ہے، دوسروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی اصلی کو چھوڑ کر دوسروں کی نقلی کے پیچھے جا رہا ہے، اپنے الرحمن مالک کو چھوڑ کر یہ شیطان کا حمایتی بنا ہوا، اس کا دوست بنا ہوا، جو اس کا دشمن ہے۔ اندازہ لگائیے اس سے بڑا کوئی جاہل انسان ہو سکتا ہے کہ مہربان رب کو چھوڑ کر، جو اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر ایسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے جو اس کا دشمن ہے، وہ اس کو آگ میں لے کے جائے گا، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی ہے جب تک آپ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہ کریں، جب تک ان مسلکوں سے نہیں نکلیں گے، فرقوں سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا فرقے میں جائے، اللہ کی کتاب پڑھنے والا جس کی پہلی صورت کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، آپ اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد، آپ ایک عہد و پیمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ایاک نعبد و ایاک، ایک کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے، گویا ایک کنٹریکٹ ہو گیا آپ کا رب کے ساتھ کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندگی کروں گا، میں تجھ سے مدد مانگوں گا، چاہے کچھ ہو جائے، مانگتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیے، ان لوگوں کا راستہ، مجھے راستہ مانگ رہا ہے، ان کی بندگی نہیں مانگ رہا کہ ان لوگوں کی بندگی میرے سے کروا جن پر تو نے انعام کی، نہ، ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیے۔ یعنی گویا شعوری طور پر اگر سمجھتا ہے کہ انعام جس وجہ سے ہوئے تھے ان کے اوپر، رحمت ہوئی تھی مالک تیری، وہ طریقہ مجھے بھی بتا دے، ان لوگوں کا راستہ مجھے بتا دے۔ اور اللہ کے بندو، اس دعا کے جواب میں گویا پورا قرآن اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو بھی واقعہ اٹھائیں گے آپ محسوس کریں گے، جب بھی آپ درس پر آئیں گے، اس درس پر آئیں گے، قرآن کو جہاں سے بھی میں کھولوں گا آپ کو سورہ فاتحہ کا جواب ملے گا۔ گویا یہاں بھی وہی چیز، الکاف، اصحاب کاف کا واقعہ، آپ نے کہا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، آپ جوان ہیں، آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے جواب میں سامنے اصحاب کاف کا واقعہ آ گیا۔ اچھا سیدھا راستہ چاہیے، دیکھو میرے یہ بندے تھے، یہ چند نوجوان تھے، کس طرح اٹھے تھے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، یہ کسی سے نہیں ڈرے ہیں، تب ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہے۔ ایمان خالص اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، وہاں ہمیشہ کی خوبصورتی اور ہمیشہ کی بادشاہی جو ملنے والی ہے آپ کو، وہ ایسے ہی ٹھنڈے ٹھار، آپ جہاں کچھ بھی نہ کریں، نہ ایمان لائیں، نہ ایمان کی خاطر کوئی دھکا پڑا، نہ ایمان کی خاطر کوئی دیس نکالا دیا گیا، نہ ایمان کی خاطر کوئی جنگیں لڑی، نہ مخالفت کسی کی، اور جناب اگر کسی نے یہ بتایا کہ بس مرنے کے بعد ہم جناب مونچھوں بتاؤ دیتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو بہت بڑی جھوٹ بولا ہے آپ کے ساتھ کسی نے، آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ خود پڑھو قرآن کو، آپ کو سارا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ان آیات کے اندر دیکھیے کتنا سادہ سادہ انداز کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ یہ قوم ہے، یہ قوم کیوں دلیل نہیں پیش کرتی ہے، ان کی داتائی دستگیری کی اور مشکل کشائی اور حاجت روائی کی، گویا ہم سے مطالبہ کرے کہ ہم ان کی بات مانیں، ہم کبھی ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں، اور اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اللہ پر الزام لگائے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب جب تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور جس چیز کی یہ بندگی کرتے سب سے تم نے کنارہ کش ہو گیا ہے، گویا اس سے ہٹ گئے ہو، اب غاروں میں جا کے پناہ لو، یہ چھوڑنے والی نہیں ہے قوم، یہ قوم تمہیں نہیں چھوڑے گی، اب تم نے اعلان کر دیا ہے، اب یہ پکڑیں گے، سختی کریں گے، ماریں گے۔ اس کا ایک نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں، بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر کیا بیت گئی تھی، اتنے پتھراؤ ہوتے تھے، دب جاتے تھے نیچے، پھر گلے میں رسی ڈال کے اوباش قسم کے لڑکوں کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا دی جاتی تھی، اس کا جو ہوتا تھا، کتنی تکلیفیں خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوئے سارے واقعہ۔ طائف گئے ہیں جب دعوت دینے کے لیے کہ مکے کے لوگ نہیں سنتے، طائف دوسرا ایک بڑا قبیلہ ہے، بڑی بستی ہے، بڑے سردار ہیں، وہاں جا کے یہ دعوت دیتے، شاید وہاں سے اس کو ماننے والے مل جائیں، وہاں سے اس سے بھی زیادہ مخالفت ہوئی ہے، پتھراؤ ہوا ہے، وہاں لہو لہان ہو کے واپس آئے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی،
تو اللہ کے بندو یہ دیکھو یہاں ان آیات کے اندر جو میں نے آخری رکوع کے اندر پڑھی ہیں، مالک نے نقشہ کھینچا، گویا پورا خلاصہ بیان کیا اس سورہ کا، اس سورہ کا پورے قرآن کا خلاصہ اس انداز سے بیان ہوا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ہے کافروں نے؟ اندازہ لگے اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے کافر؟ ہم تو پہلے کسی کا قصور بتاتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں چلو یہ ایسا ہے، لیکن اللہ تو ڈرنے والا نہیں ہے کسی سے، اللہ پہلے ان کو کافر کہہ رہا ہے، بعد میں ان کو قصور بتا رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ہے کافروں نے؟ اب کفروا کا کیا ترجمہ کیا، مومن کر دیا جائے؟ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ہے کافروں نے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو بتائیے، جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آتا تھا یہ کہتے ہیں یہ بتوں، اس کا ترجمہ بت ہے جی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے جو بتوں کو پکارتے ہو، تو مسلمان سمجھتا میں تو بتوں کو نہیں پکارتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عذر بھی ختم کر دیا، یہاں فرمایا میرے بندوں کو، اور کہیں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہاری طرح انسان ہیں۔ اور یہاں بتایا کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایک آیت کے اندر 2 دفعہ کافر کہا اللہ تعالیٰ نے کو، جو اللہ کے بندوں کو کارساز سمجھے، اللہ کے بندوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، ان کو 2 دفعہ بھی اگلی آیت آ رہی، تیسری دفعہ بھی آ رہا فتویٰ انہی کے اوپر۔ اعتراض کرتے ہیں آپ جی اس کو مشرک کہہ دیتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے، ہم تو صرف تائید کرتے ہیں کہ مالک کی بات سچی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے گمان کیا ہے، یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں بھی اسی طرح کہ لقد کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 2 میں سے ایک ہے یا 3 میں سے ایک ہے۔ وہاں بھی دیکھیے یہی انداز اللہ کی کتاب کا، اور یہاں بھی یہی انداز کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جہنم بنائی ان کے لیے۔ میرے بھائیوں جہنم بن چکی ہے، جنت بھی بن چکی ہے، حدیث میں آتا ہے ہر انسان کا ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک جہنم میں بن چکا ہے۔ اب جدھر مرضی آپ اپنا جائیں، جنت کی طرف جائیں گے جنت آپ کو ملے گی، اور جہنم کا ٹھکانہ اس سے آپ بچ جائیں گے اس جنت سے، اور اگر جہنم کی طرف جائیں گے تو آپ کی جنت کا جو ٹھکانہ ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ کس قدر تکلیف ہوگی، ذہنی اذیت ہوگی ایسے لوگوں کو۔ فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ کو ہم نے مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے لحاظ سے کون ہے جو خسارے کے گڑھے میں گرنے والا ہے، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا عمل کے لحاظ سے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری زندگی اسی دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزر گئی، دنیا 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 دنیا، بس کوئی اس کو ہوش ہی بھی نہیں ہے کہ اس کے آگے بھی کوئی چیز ہے۔ اور دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہ دنیا میں تو آپ کو امتحان کے لیے رکھا ہے، آپ آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے پیدا ہوئی، زمین آپ کے لیے بنائی، درخت آپ کے لیے، غلے آپ کے لیے، پھل فروٹ آپ کے لیے، یہ فضائیں آپ کے لیے، سورج چاند ستارے آپ کی خدمت کے لیے، کائنات آپ کے لیے، اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے کہ تم میرے ہوں گے۔ اللہ صرف چاہتا ہے یہ بندے صرف میرے سے محبت کریں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جب یہ بھاگیں گے تو اللہ سزا دے گا، اندازہ لگائیے۔ یہ بھی اس کی محبت ہے کہ دیکھو دوسرے کی طرف مت جانا، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور دنیا میں جو عذاب آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی، لعلہم یرجعون، تاکہ میری طرف رجوع کریں، میری طرف رخ کریں۔ یہ اس لیے کچوکے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن انسان شیطان کے وار میں آ کے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پھر انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں جنہوں نے ان کی دنیا کو برباد کی ہے۔ فرمایا یہ جن کی ساری زندگی دنیا کی طرف جھکی رہی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا، تیسرا فتویٰ آ گیا۔ دیکھیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کفر کرے۔ مالک فرماتا ہے اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بے آیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کو یہ بھول گئے، انکار کر دیا کہ ایک دن اسی اللہ کے سامنے جانا، آخری ٹھکانہ وہی ہے۔ آج اگر اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو یاد رکھنا آخری ٹھکانہ وہی ہے، کیا کرو گے، کدھر جاؤ گے؟ تو فرمایا اللہ کی ملاقات کا گویا انہوں نے انکار کر دیا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں، کوئی اعمال ہیں بھی اگر ان کے برباد کر دیے جائیں گے۔
اور قرآن میں ایک اصول بیان ہوا ہے، شرک کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ان کا سارا عمل برباد کر دیا جاتا۔ سورہ زمر میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا اور سارے انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، بتایا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ تجھے وحی کی جا رہی ہے اور یہ وحی ہر ایک کو میں نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا۔ آدم علیہ السلام کو کہا، نوح علیہ السلام کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یوسف علیہ السلام کو کہا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخری رکوع پڑھو سورہ زمر کا، بتایا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، ہر ایک نبی کی طرف یہ وحی کی ہے، اور وحی کی کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ، ذرا سے عربی جاننے والوں سے پوچھو وَلَا تَكُونَنَّ کا کیا مطلب ہے، عربی جاننے والوں سے پوچھو۔ تین گویا سٹیمپیں لگائی ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہ ضرور ضرور آخری بات ہے، خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی بات کی صرف دھمکی نہیں ہوتی ہے، حقیقی بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ حالانکہ انبیاء شرک نہیں کرتے ہیں، وہ تو شرک کے خلاف آتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ دیکھو شرک کو معمولی چیز نہ سمجھنا۔ بڑے سے بڑا کوئی عالم ہے، بڑے سے بڑا کوئی ڈگری ہولڈر ہے، اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، کچرا ہے، زیرو ہے، ختم ہوگی اس کی نمازیں، ختم ہوگی اس کی تبلیغیں، ختم ہوگی اس کی جات، ختم ہو گئے اس کے حج، منہ پر مارے جائیں گے بے ایمان، تو اللہ ہی کا نہیں تھا اللہ کے ایمان کے اندر۔ اور سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پڑھو جا کے جو دنیا کی طرف جھکے، دنیا کے مال کی طرف، آج دین پیشہ بنا ہوا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسوں میں جو کچھ پڑھاتے ہیں اس کی بھی قیمت وصول کرتے، کوئی ان کا آڈٹ کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ ان کے لیے جائز ہے۔ اور سورہ اعراف کے اندر مالک فرماتا ہے جو عالم دین جو کہ دنیا کی طرف، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، ربان رال لٹکائے ہر وقت۔ اور دیکھیں اسی وجہ سے 28 آیتیں قرآن کی دین کے اوپر اجرت کے خلاف، حدیث کتنی، نبی علیہ السلام فرمائے مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، کتنا زور ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ الہدایہ کے اندر جس کو پڑھ کے یہ مفتی بنتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو مؤذن اذان دیتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے، جو امام امامت کرتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے، جو عالم دین قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم دیتا ہے اس کے پیسے لیتا ہے، ناجائز لیتا ہے، ناجائز ہے۔ اس کے دونوں شاگرد اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ہمارے استاد نے جو ناجائز کہا ہے نا، اس کو عام ناجائز نہ کوئی سمجھے، یہ اس طرح ناجائز ہے جس طرح ایک بازاری عورت لیتی ہے اپنا جسم فروش کر کے۔ اندازہ لگو اللہ کے بندو، جب علماء کا یہ حال ہے، حرام خوروں کا، یہ صحیح بات نہیں بتائیں گے آپ کو۔ اگر ان سے آپ کو امید ہے کہ ہمیں صحیح بات بتائیں گے، پھر آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کرو، خود دین کو سیکھو۔ مالک فرماتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ دیکھیں قرآن ایک کے بعد ایک سٹیمپ لگاتا چلا جا رہا۔ مالک فرماتا ہے قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، وزن ہی نہیں کیا جائے گا، ترازو ہی نہیں قائم کی جائے گی۔ وہ ترازو تو مومنوں کے لیے قائم کی جائے گی، یہ تو پہلی بال پر ہی بول لوڈ ہو جائیں گے۔ بتائیے آپ جا رہے ہیں کسی دکان پر، جا کے کہتے ہیں مجھے آم 1 کلو آم دے دو، وہ کہتا ہے آم کوئی نہیں، کہتے نہیں ذرا تول دو، وہ ہے ہی کوئی نہیں، کیا تولے، ہے ہی کوئی نہیں ذرا وزن کرو تھوڑا دیکھتے کیسے، پاگل کہے کہ پاگل آ گیا۔ مالک فرماتا ہے وزن ہی نہیں کیا جائے گا اعمال۔ دوسری جگہ سورہ ابراہیم میں مالک فرماتا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جس طرح پہاڑ ایک راکھ کا ڈھیر کھڑا ہو، کالا سیاہ نظر آ رہا ہے، ایسا دور سے پتہ چلے پہاڑ ہے، وہ تو راکھ ہے، آپ پہاڑ سمجھ رہے ہیں، لیکن جیسی آندھی چلے وہاں ایک ذرہ بھی نہیں رہتا ہے۔ یہ مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی مثالیں دینے کے انداز پر غور کرو اللہ کے بندو۔ کہیں مالک فرماتا ہے شرک کرنے والے کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ سوئی جانتے ہو کتنی ہوتی ہے، اونٹ کتنا ہوتا ہے؟ مالک فرماتا ہے ایک صورت میں شرک کرنے والا، یہ یا علی مدد کہنے والا، یا رسول مدد کہنے والا، یا غوث مدد کی پکارے لگانے والا، یہ 11ویں کھانے والا، یہ 12ویں کھانے والا، یہ واسطے وسیلے والا، یہ جمہوریت والا، ایک صورت میں جنت جا سکے گا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارتا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا دین بڑا سادہ ہے اور بہت سمجھ میں آنے والا معاملہ ہے۔ یہ 3 فتوے کے بعد اب چوتھا فتویٰ سنو۔ مالک فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم، ان ساری وجوہات کی بنیاد پر ان کی جزا آخرت میں جہنم ہوگی، بما کفروا،
پھر وہی بات، دماغ کفر، چوتھا فتویٰ آ گیا، کہتے کافر کہتے ہیں تو آپ کو مومن کہیں، آپ اللہ کی کتاب کا کفر کریں، انکار کریں، تو آپ کو مومن کہا جائے؟ مومن وہ تھے جن کے ساتھ اللہ کے وعدے پورے ہوئے تھے۔ مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ صحابہ کرام مومن بنے تھے نا، سر بلند ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اب سر جھکتے جا رہے، کیوں؟ اللہ کی کتاب سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے سر بلند رہیں گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ اب یا اللہ کی کتاب نعوذ باللہ غلط ہے، یا یہ مومن نہیں ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب سچی ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ سلفی ہیں، یہ صوفی ہیں، یہ نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سب کچھ ہے، مومن نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے مومن نہیں ہے۔ جب اللہ کی کتاب کے مومن بنیں گے، اللہ تعالیٰ بالکل اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور ان کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورے کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ سچا ہے، کہیں مالک فرماتا ہے بتاؤ جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے کچھ کو نہ مانے، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ مالک فرماتا ہے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی شدید آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ آج یہ مسلمان اسی طریقے سے اپنے مزاج کے مطابق جو چیز آتی ہے وہ مانتے چلے جا رہے ہیں، جو مزاج سے تھوڑی سی ٹکراتی ہے، معاشرے سے ٹکراتی ہے، علماء سے ٹکراتی ہے، بزرگوں سے ٹکراتی ہے، وہ نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے پوری کی پوری کتاب کو ماننا ہے، ورنہ یہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ مالک فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کفر کی وجہ سے جہنم کی سزا ان کو ملے گی۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، مذاق اڑایا۔ اور مذاق کو کس طرح اڑائے گا بتائیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، یہ پکا کرتے ہیں، مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمائے گنبد نہ بنے، یہ گنبد بناتے ہیں، تو مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ مودودی صاحب لکھتے ہیں، ابھی یہاں آپ کو دکھا سکتے ہیں، مودودی صاحب لکھتے ہیں یہ جو اصالِ ثواب ہے، یہ جو جس طرح کرتے ہیں، اس کی مثال منی آرڈر کی طرح ہے۔ منی آرڈر، جس طرح منی آرڈر کبھی آپ نے کیا، آج کل تو ذرا دوسرا ہوتا ہے معاملہ پیسے بھیجنے کا، لیکن وہ منی آرڈر کی طرح کہتے ہیں، منی آرڈر بھیجو، بندے کو ملتا جا کے، نہ ملے کوئی بندہ آگے سے پتہ چلے، ڈاکیے نے پتہ کیا کوئی بندہ غائب ہے، ہے ہی کوئی نہیں بندہ، کیا جی واپس اسی کو جس کے پیسے ہیں اس کو واپس ہو جائے، یہ منی آرڈر ہے۔ کہتے ہیں جو ہم 30 40 کراتے ہیں، یہ منی آرڈر کی طرح ہے، یا تو اس کو مل جاتا ہے یا پھر واپس آپ ہی کو ملے گا۔ تو بتاؤ اس سے بڑا کوئی اللہ کی کتاب کو مذاق ہو سکتا ہے؟ اور منی آرڈر کی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی دنیا بنائی ہے، جو کرے گا سو بھرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کی موت آتی ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں اس کی جاری رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، آپ کا اپنا عمل ہے، کوئی روڈ بنائی ہے، کوئی مسجد بنائی ہے، کوئی کنواں کھودوایا ہے، کوئی درخت لگایا ہے، یہ کس کا عمل ہے؟ آپ کا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب کس کو ملے گا بتائیے؟ آپ کو ملے گا۔ دوسرا، نفع دینے والا علم، کوئی علم آپ آگے چھوڑ گئے، کوئی کتاب لکھ گئے، کوئی تقریر چھوڑ گئے، کوئی شاگرد آگے چھوڑ گئے، وہ جب تک اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اسی کی وجہ سے وہ یہ سارا سلسلہ چلا ہے۔ یا ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دیکھیے الفاظ بھی کیسے، کہ ایسی اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، یہ نہیں چافتے کرائے اور جناب اس کے لیے اس طرح کی پیچھے دیگیں پکائے، یہ کرے نہیں، اولاد جو عمل بھی نیک کرے گی۔ یقین کرو اللہ کا سسٹم سادہ بھی ہے، آسان بھی ہے، لیکن انسانوں کی بدبختی کہ سادہ اور آسان سسٹم چھوڑ کے انہوں نے مشکل سسٹم کو اپنایا ہے اور نقصان دہ سسٹم کو اپنایا ہے۔ اسلام کا کیا فلسفہ ہے کہ نیک اولاد جو بھی عمل کرے گی اس کا اتنا ہی ثواب اس کے والدین کو ملے گا، کیونکہ وہ والدین کی اولاد ہے، یہ تو اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس سسٹم کو چھوڑ کر اب ہوتا کیا ہے، وہ جی مولوی صاحب کو بلاؤ جی، یہ قرآن خوانی کرتے ہیں جی، اس کے پڑھتے ہیں، یہ سارے جتنے اچھا ملت کرو جی، اکٹھے کرو جی، مولوی صاحب کہتا ہے مجھے دے دو، مجھے دے دو جی، یہ جی اس کے والد کو بھیج دو جی۔ بتاؤ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے اللہ کی یاد کا۔ اگر مولوی صاحب دل میں کہہ دیں میرے دادا کو بھیج دو، پھر کیا کرو گے؟ اللہ تو دلوں کا حال سنتا ہے، اگر تمہارا فلسفہ ٹھیک ہے تو، اگر تمہارا فلسفہ ٹھیک ہے، مولوی صاحب دل میں کہہ دے یا اللہ یہ جتنا انہوں نے اکٹھا مجھے کیا، یہ میرے والد صاحب کو بھیج دے، بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے۔ یہ سسٹم ہوتا تو کوئی بندہ گناہ کر کے کہے یا اللہ یہ جو میں نے گناہ کیا مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دے، پیر صاحب کے کھاتے میں ڈال دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نیک کام کرو گے آپ کے اپنے حصے میں جائے گا، برے کام کرو گے آپ کے اپنے حصے میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے۔ میرے بھائیوں، ہم کوئی مولوی پیر نہیں ہیں، ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے دیکھو جو ہمارے اندر اگر محسوس کریں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں بھی آپ کی بات جو مجھے کوئی قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے، اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو آپ ہمیں کہنا جھوٹے لوگ ہیں،
ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ ایمان عقیدے کے لحاظ سے، چونکہ آخرت کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، پہلی بات یہ ہوگی، باقی ساری باتیں بعد میں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہارا رب بتاؤ، من ربک، تمہارا الہ کون تھا، تمہارا معبود کون تھا۔ جو اس میں پھنس جائے گا باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، رد شرک کی دعوت ہے، کفر بالطاغوت کی دعوت ہے۔ جنہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا ان کی بھی نشاندہی آپ کے سامنے کی جائے گی، انگلی رکھ کے کی، ان کی کتابوں کے حوالے سے کی، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، کوئی میں نے تو نہیں لکھا۔ تبلیغی انصاف کی کتنی 6-7 کتابیں ہمارے پاس ہیں، سب کے اندر اسی طرح کے واقعات ہیں۔ حضرت نے مردے کو زندہ کر دیا، حضرت نے قبر سے نکال کر اونٹ کو ذبح کر دیا، حضرت نے شرفیوں کی تھیلی پکڑا دی قبر کے اندر سے نکل کر۔ یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب کیا کیجیے کہ ان کو مانے یا کتاب اللہ کو مانے، بتائیں؟ ہم تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، اسی پر یہ درس ختم کروں گا۔ وہ قرآن بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، محمود الحسن کا قرآن لکھا ہوا ہے، 2.5 پارے انہوں نے یا 3 پارے خود تفسیر کی، پھر ان کی فوت ہو گئے، اور شبیر احمد عثمانی نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا پوری تفسیر کو۔ اس کی سورہ فاتحہ کے اندر لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ بالکل صحیح کیا، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، استعانت تجھ سے مانگتے ہیں، یعنی مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ حاشیہ چڑھایا اور حاشیہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے کسی مقبول بندے کو، یعنی پیارے بندے کو، خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، غیر مستقل جانتے ہوئے اگر اس کو بھی مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، سب توحید ختم، قرآن کا پہلا صفحہ آپ نے شرک کے ساتھ کر دیا، اب قرآن آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں، غیرتی رب کا قرآن ہے۔ جب پہلے صفحے پر آپ نے الٹا مطلب لے لیا کہ اللہ کے بندو، جو ایسی آیت ہے جو سمجھ میں آنے والے سب سے کم فہم رکھنے والا انسان بھی اس آیت کو سمجھ سکتا ہے، اگر آپ ویسے اسے پوچھو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تم کہتے ہو، ترجمہ یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہے گا میں اللہ کو کہہ رہا ہوں یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ نہیں کہو کہ اس کا مطلب ہے کہ یا علی مدد، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ عام بندہ کہہ دے گا، لیکن علامہ صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، محمود الحسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شبیر احمد عثمانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور آج دن تک تقی عثمانی اور رفیع عثمانی سارے اس کو پرنٹ کراتے ہیں، اور وہی کفر و شرک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے الزام لگایا ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، لیکن اگر اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تو کیا آپ سے اللہ اتنا بھی مطالبہ نہ کرے؟ اتنی بات کہہ دو کہ اللہ کی بات سچی، مولوی کی بات جھوٹی، اتنا بھی مطالبہ آپ اللہ سے نہ کریں۔ اور اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، اتنے بڑے علماء ہیں جی، اتنے بڑے ہیں نا جی، اتنے بڑے، تو بتاؤ پھر اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ اللہ بڑا ہے، پھر یہ کیوں کہتے ہو اللہ اکبر؟ پھر کہو مولوی اکبر، اس طرح کہو پھر، کیونکہ اگر مولوی کی بات بڑی ہے تو پھر مولوی اکبر کہو۔ پھر نبی علیہ السلام کو آخری نبی آپ کس طرح مانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات بھی آخری ہے، ان کی بات آخری ہے۔ پوری دنیا ایک طرف بات کہے، نبی علیہ السلام کی بات آ گئی، نبی علیہ السلام کی بات آخری ہے، سب کنڈم باقی۔ یہ ہے ایمان اللہ کے بندو، اس طرح کا ایمان لاؤ گے اللہ کے اجر پاؤ گے، کیونکہ بہت قدردان رب ہے، بہت مہربان رب ہے، اور بہت ہی جو ہے نا وہ قدر کرنے والا رب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیرتی بھی ہے۔ اگر اس سے پھیر کے تھوڑا دوسری طرف جاؤ گے پیچھے سے دھکا لگائے گا، جا ادھر ہی، اور اپنی اس کی طرف رخ کرو گے ایسے کھینچے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک بالش برابر اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ ایک گز اس کی طرف آتا ہے۔ جو بندہ چل کے اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں میں شامل رکھے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس درس کے حوالے سے کوئی آپ کو وضاحت چاہیے یا کوئی سوال ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں۔